السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. نور مقدم بیچاری کے جو قتل کا بہت ہی خوفناک قتل کی جو اب کہانی ہے وہ انفولڈ ہو رہی ہے. پرسوں تک تو ہمارے پاس ڈیٹیلز آئی تھیں کچھ کے چلان میں مین چیزیں کیا ہیں. آج یہ پتہ چل گیا ہے کہ پوری بات اس میں چلان میں کیا ہے. تو میں اب آپ کو ایکسپلین کر سکتا ہوں تاکہ کل پرسوں جب وہ کیس عدالت میں آئے گا تو آپ بھی اتنے ہی ویل انفارمڈ ہوں گے جتنا کہ کوئی اور ہوگا. بہرحال چلان کے مطابق جو پولیس نے جمع کرایا 12 ملزمان اور 18 گواہ ہیں اس کے. اب یہ کیسے ہے اس کو آپ کو میں ایکسپلین کرتا ہوں. اور پھر اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پولیس نے ایک چاقو، ایک 9mm کی پسٹل اور میگزین، ایک یہ نکل ڈسٹر، سگریٹ کے بٹس، ایک لیپ ٹاپ، یہ درندے کی خون آلود شرٹ، انگلیوں کے نشانات، CCTV فوٹیج، میڈیکل رپورٹس، موبائل فون اور فورینزک رپورٹس، یہ سب چلان کے ساتھ جمع کرائی ہیں. چلان میں یہ بڑی کلیئرلی کیٹیگوریکلی اور واضح لکھا ہوا ہے کہ جب درندے کو گرفتار کیا گیا تو وہ بالکل ٹھیک، نارمل اور مکمل ہوش و حواس میں تھا. تو اب یہ بات کہ وہ نشے میں تھا یا وہ کچھ اور تھا یا وہ کوئی ٹرانس میں تھا، یہ ساری باتیں غلط ہیں. اس نے جو کچھ کیا سوچ سمجھ کے کیا. ابھی جو 18 گواہان ہیں بیسیکلی، یہ آپ کو میں ایکسپلین کروں، اس میں زیادہ تر پولیس کے لوگ ہیں. لیکن وہ کیوں ہیں؟ وہ مختلف سٹیپس میں ان کی گواہیاں ہیں. جیسے کانسٹیبلز ہیں، فنگر پرنٹس والے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نقشہ نویس ہیں، اور خود پھر شوکت مقدم اور ایک اور رشتہ دار بھی گواہان میں شامل ہیں. تفصیل اس کی یوں ہے کہ ان 18 گواہان میں عبدالستار ہیں جو آئیو ہیں، اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں، یعنی انویسٹیگیشن آفسر ہیں. فہیم اختر ہیں، یہ تھانہ کوسار کے محرر ہیں، ریڈر جس کو کہتے ہیں. سکندر حیات ہیں، سکندر علی ہیں. دوست محمد ہیں، اقصیٰ لانی ہیں، بشارت حسین ہے، محمد عمران، کانسٹیبل عابد لطیف، محمد زبیر ہیں، مظہر، محمد رضا اور اس کے علاوہ عامر شہزاد. یہ نقشہ نویس ہیں جنہوں نے قتل کے بعد اس جگہ کا نقشہ بنایا، میپنگ کی. محمد مدثر ہیں جو کمپیوٹر آپریٹر ہیں. اب سب لوگ پولیس کے لوگ ہیں جو اس وقت جائے وقوع پہ پہنچے تھے. اس کے علاوہ اور لوگ جو ہیں جیسے ڈاکٹر جہازیب ہیں، ڈاکٹر شازیہ ہیں، یہ بیسیکلی پولی کلینک کی ڈاکٹرز ہیں جہاں اس بیچاری بدنصیب نور مقدم کی باڈی کو لے جایا گیا تھا اور پھر اس کا پوسٹ مارٹم ہوا تھا. تو سب سے پہلے تو درندہ جب اس کو پولیس نے گرفتار کیا تو پولیس کی حراست میں اس نے اس کو بتایا کہ جو نور مقدم کا فون ہے اس نے اپنے گھر میں ہی چھپایا ہوا ہے. ظاہر بات ہے پھر پولیس نے اس موبائل کو ریکور تو کرنا تھا. تو پولیس اس موبائل فون کو ریکور کرنے کے لیے درندے کو اس کے گھر پہ لے کے گئی، پر اس کو اکیلے نہیں لے کے گئی بلکہ جو نور مقدم کے والد ہیں شوکت مقدم، ان کو بھی ساتھ لے کے گئی. اور ایک جواد یا ولد نور جہاں، یہ F83 کا رہائشی ہے، یہ بھی شاید نور کے کوئی رشتہ دار ہیں. تو بھائی اس وقت موبائل فون ریکور کرنے والے کے ساتھ گئے اور پھر جس کمرے میں نور مقدم کا قتل ہوا اس کے ساتھ والے کمرے کی الماری میں سے یہ فون برآمد ہوا، جس کے حوالے سے چلان میں لکھا گیا کہ یہ آئی فون تھا جو وہاں سے ریکور کیا گیا. اب اس موقع پہ ظاہر جعفر یعنی درندہ اور نور مقدم کے والد شوکت مقدم کا آمنا سامنا ہوا. یوں شوکت مقدم جو ہیں وہ اس کیس میں مدعی تو ہیں، پر ساتھ ہی وہ گواہوں کی لسٹ میں بھی شامل ہو گئے، کیونکہ یہ جو موبائل ریکوری والا معاملہ ہے اس میں شوکت صاحب اور جواد صاحب جہاں جو ہے وہ باقاعدہ گواہ ہیں. انہوں نے پولیس کو اس حوالے سے بیان میں ریکارڈ کروایا کہ جب ریکوری ہوئی تھی. اب جب ٹرائل شروع ہوگا تو یہ سب گواہان پیش ہوں گے. دراصل نور مقدم نے جان بچانے کے لیے 6 مرتبہ فرار ہونے کی کوشش کی. نور مقدم نے جان بچانے کے لیے 6 دفعہ فرار ہونے کی کوشش کی. آپ سوچیں اس کی تکلیف کیا ہوگی، آپ سوچیں اس کی پریشانی، کرب اور اس کی ڈیسپریشن کیا ہوگی اس بیچاری کی. 6 دفعہ اس نے کوشش کی. رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ 19 جولائی کو مقتولہ کے والد شوکت مقدم جو تھے وہ گھر سے باہر گئے تھے، پتہ نہیں قربانی کا بکرا لینے، اس وقت عید کی آمد تھی. تو جب واپس آئے تو ان کی بیٹی گھر پہ نہیں تھی. انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ اس کو فون کر کے بتاؤ، پوچھو کہاں ہے. تو اس بچی کا فون بند تھا اور بعد میں اس بچی نے خود اپنے والدین کو کال کر کے بتایا کہ اپنے دوستوں کے ہمراہ چند روز کے لیے لاہور جا رہی ہے. اب شوکت مقدم صاحب کے مطابق میرے معلومات ظاہر کرنے پہ درندے نے کال کر کے یہ بتایا
کہ نور اس کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ تاہم 20 جولائی کو رات کو 10 بجے انہیں کوسار پولیس اسٹیشن سے کال موصول ہوتی ہے جس میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ ان کی بیٹی قتل ہو گئی ہے، اور ان کے کہنے کے مطابق جب میں اسے گھر پہنچا تو اپنی بیٹی کی میں نے گردن کٹی لاش دیکھی، جس کے بعد پولیس میں باقاعدہ FIR درج کروائی گئی۔ جمع کرائی گئی تفتیشی رپورٹ کے مطابق بھی مرکزی ملزم ظاہر جعفر یعنی درندہ اور اس کے ساتھیوں کی ملی بھگت کے باعث نور مقدم نے جان بچانے کی 6 دفعہ کوششیں کی، وہ ناکام ہوئی۔ تفتیشی رپورٹ جسے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 173 کے تحت چلان بھی کہا جا سکتا ہے یا کہا جاتا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ اگر درندے کے ساتھیوں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو نور مقدم کی جان بچ سکتی تھی۔ چلان میں بتایا گیا کہ کتنی دفعہ درندے کی غیر قانونی قید سے اس بیچاری مقتولہ نے فرار ہونے کی کوشش کی۔ اب چلان کے مطابق جو درندہ ہے اس کے ماں باپ اور تھیراپی ورکس کے ملازمین نے جرم چھپانے اور شواہد ضائع کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ میں اپنی دل سے بات نہیں کر رہا، یہ میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا، یہ میں کوئی سوچی سمجھی کیمپین نہیں ان کے خلاف کر رہا، یہ وہ کام ہے جو پولیس نے، اسلام آباد کی پولیس نے سارا ریکارڈ جمع کیا تو ان کا کہ اس کے ماں باپ درندے کے اور تھیراپی ورکس کے جو لوگ ہیں انہوں نے ان شواہد کو ضائع کرنے کی کوشش کی، اور یہی پہلے دن سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اب 23 ستمبر کو عدالت نے تمام ملزمان کو بلا رکھا ہے۔ میری اطلاع کے مطابق کل یا پرسوں شاید جو نور مقدم کے والد ہیں شوکت مقدم، ان کے وکیل شاہ خاور جو ہے، اب ایڈیشنل سیشن جج کو یہ اپیل کرنے لگے کہ ہمارا کورٹ ٹرانسفر کیا جائے، کیونکہ یاد رکھیں جس کورٹ میں اب یہ لگ گیا ہے کیس جا کے سارے کا سارا، یہ وہ جج صاحب ہیں کہ جنہوں نے جو ڈیوٹی جج تھے لیکن انہوں نے تھیراپی ورکس والوں کو بقول شاہ خاور اور دیگر وکلاء کے انہوں نے ان کو ضمانت دے دی جبکہ آئین میں اس کی گنجائش نہیں تھی، اور انہی وکلاء کے بقول انہوں نے ان کو پلیڈ بھی کیا، ان کو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی ججمنٹ سے سنانے کی کوشش کی، تو معزز جج صاحب نے کہا کہ مجھے یہ مت سنائیے، آپ اپنے گھر لے جائیں اور وہاں پہ پڑھیں، اور بہرحال اس کے بعد انہوں نے بیل کر دی اور رات کو 8 بجے سیشن کورٹ سے یہ بیل ہوئی۔ کافی اس میں ٹویسٹس آ رہے ہیں اور اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ کس طرف سے سوشلی اور ادروائز یہ پریشر بلڈ اپ کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، آپ کو کیا مین سٹریم میڈیا میں کیس نظر آ رہا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ سوچے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ کیا آپ کو معمولی خبروں کے علاوہ کبھی کہ آج عدالت میں پیشی ہو گئی، آج عدالت میں ایکسٹینشن ہو گئی ریمانڈ کی یا ریمانڈ کینسل ہو گیا، ان کے علاوہ کوئی ان ڈیپتھ خبریں آ رہی ہیں؟ سوچیں کیوں؟ یہ ہے وہ چمک کا اثر، یہ ہے وہ دمک جس کی وجہ سے ہم سارے جو ہے لوگ گرے ہوئے ہیں اور ہم اس کے اوپر رپورٹ نہیں کر رہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم لوگ کمیٹڈ ہیں، ہماری پوری ٹیم کمیٹڈ ہے اس پہ۔ ہمیں ڈرانے کی بھی کوشش ہو گئی، ہمیں لیگل نوٹسز کی بھی کوشش ہو گئی، ہمیں رشوت کی بھی کوشش ہو گئی، ہمیں نوکری کی بھی کوشش ہو گئی، لیکن ہم سب کا ضمیر یہ کلیکٹیو آواز دیتا ہے کہ جب تک اس بیچاری کو انصاف نہیں ملے گا، کم از کم اس کیس میں انصاف نہیں ملے گا، تب تک ہم چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے اور ان کا درندے اور درندے کے سہولت کاروں کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ میرا نام مبشر لقمان ہے، اس کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔